السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لائی ہوں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شام محبت ہے آپ میری، یہ ستم نہ کریں، شام میں مر جاؤں گی۔ وہ نازک سی جان دلہن بنی شاہ کے پاؤں میں گری، اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ شاہ کی جان، شاہ دوستی اور دشمنی برابر والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تم اس حویلی میں میرے بستر کی زینت بننے کے لیے آئی ہو۔ میرے لیے تم صرف میرے بہلاوے کا وہ سامان ہو جسے ایراز شاہ اپنی طلب کے لیے لایا ہے۔ تمہارے وجود کی رعنائیاں میری سرور بھری سرگوشیوں میں مدغم ہوں گی اور پھر تم آنے والی ہر رات مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگو گی۔ موت سے بدتر زندگی سے نوازے گا تمہیں تمہارا شاہ۔ دن کے پچھلے پہر جہاں آسمان پر جھلکتا سورج بھی اپنی تپش اپنی آنکھ سے دوسرے کو جھلسانا کم کر چکا تھا، وہیں اس بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے سر پر سردار کی پگڑی پہنے بیٹھے جہاں زیب شاہ اپنے غیظ و غضب سے اپنے سے کمزور لوگوں کی زندگی کا فیصلہ بڑے غرور سے کر رہا تھا۔ ایک جانب سر پر دوپٹہ اوڑھے گاؤں کی بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں جن میں زار و خطار روتی وہ کوئی اور نہیں، حویلی کے ملازم علی بخش کی بیٹی تھی جس کی زندگی کا فیصلہ سردار جہاں زیب کر رہے تھے۔ میں سردار جہاں زیب شاہ، جہانگیر شاہ کی بیٹی کو اس کے بھائی کی غلطی کے عوض ونی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سردار جہاں زیب شاہ کے لیے فیصلے پر ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ظالم ایک بار پھر سے فتح پا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف آہ بکا ماتم چھا سا گیا۔ سردار جعفر اپنی مونچھوں کو تاو دیتا چوڑے سینے سے آگے بڑھا تھا اور اس معصوم 16 سالہ لڑکی کو اس کی ماں سے چھڑواتے بے دردی سے گھسیٹنے لگا۔ جہانگیر شاہ جھکے کندھوں سے خاموش بیٹھا، اپنی موت اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیٹی کی ایک نادانی نے اس کی معصوم بچی کو چھین لیا تھا۔ رک جائے سب، فضا میں پہلے اس ماتم کی آہ و بکا کو سردار حازن شاہ کی بھاری آواز نے تھاما تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سامنے سردار کرسی پر غرور سے بیٹھے سردار جہاں زیب شاہ بھی چونک اٹھے اپنے چھوٹے بیٹے کے باروب آواز کو سنتے۔ ایک ہاتھ پشت پر رکھے وہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی سموئے آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگوں اسے آس امید سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں امید ہو کہ سردار حائزن شاہ ہی ان کو اس ظلم سے بچا سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ اس کا لہجہ مضبوط چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنی بات کہتا وہ اس وقت کہیں سے بھی 24 سالہ نوجوان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا کوئی کام نہیں یہاں، آپ جا سکتے ہیں فی الحال کے لیے۔ گردن موڑے اپنی مٹھیاں بھیجے سردار جہاں زیب شاہ نے اسے جانے کا حکم سنایا۔ حائزن شاہ نے گردن گھمائے جہانگیر شاہ اور اس کی 16 سالہ بیٹی کو دیکھا جسے سب ہی جانتے تھے، اور پھر 40 سالہ جعفر کو دیکھا جو کہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آپ اسے نہیں لے کر جا سکتے۔ سردار حائزن شاہ کے کہنے پر جہاں زیب شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا۔ حائزن شاہ آپ جائیں یہاں سے، انہوں نے تنبیہ کی، مگر وہ کب سنتا تھا کسی کی۔ اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے وہ اپنے بابا کو دیکھ گہری سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ پہلے نکاح ہوگا ان دونوں کا، اس کے بعد یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سردار جعفر کے ساتھ جا سکتی ہے ونی ہو کر۔ سردار حائزن شاہ نے اطمینان سے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو جہانگیر شاہ کے چہرے پر پھیلی خوشی خوف میں سمٹ گئی۔ سردار حائزن شاہ جو کہ قبیلے کا اگلا سردار منتخب ہو چکا تھا، اس کا فیصلہ ماتم کا سا سما باندھ گیا۔ لوگوں کی زبانوں پر خول تھا۔ اپنے مستقبل کو سوچ کر وہی سردار جہاں زیب شاہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر سے سینہ چوڑا کیے پنچایت میں بیٹھے ہر شخص کو حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے اپنا فیصلہ سناتا پلٹا تھا۔ جہانگیر شاہ کو افسوس ہوا، آخر وہ لوگ کس سے امید لگا چکے تھے؟ وہ بھی تو سردار جہاں زیب شاہ کا بیٹا تھا، اسی کا خون تو سردار حائزن شاہ کے اندر سرایت کرتا تھا، تو پھر بھلا وہ کیسے اپنے خاندان کے بڑوں سے الگ ہوتا؟ اس نے بھی ایک مظلوم کو ہی تخت مشق بنایا
اور اس کی بربادی کا فیصلہ سنا دیا۔ خدا وہ وقت لائے سردار ہائزن شاہ جب تم اپنے کیے کسی ایک فیصلے پر تڑپو، جب تمہارے نصیبوں میں بھی محبت کا رنگ تو آئے، مگر تم کبھی اس رنگ کو خود پر چڑھا نہ سکو۔ تم ایسی اذیت سے تڑپو کہ موت بھی تم سے پناہ مانگے، تب میں ہنسوں گا تم سب کی بربادی پر، مگر معافی نہیں دوں گا کبھی۔ اس کے زہر خند لفظوں کو سنتا سردار ہائزن شاہ اپنے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ لیے مڑا تھا۔ جھلکتا سورج اس کے خوبرو چہرے کو اس قدر حسین بنا رہا تھا کہ نظر ٹھہرنا مشکل سا تھا۔ دیکھیں گے تمہارے بدوا کب پوری ہوتی ہے۔ اس کی بات کا مذاق اڑاتے وہ بظاہر نارمل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدہ تاثرات تھے، جیسے وہ خود ضبط کی آخری انتہا پر ہو۔ جہانگیر اسے دیکھ ہنسا تھا اور پھر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیے اس کا نکاح شروع کیا۔ سردار ہائزن شاہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا تن فن کی حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، اس کا نازک سا وجود کپکپا رہا تھا۔ سردار جعفر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور دھاڑتے اس پر گرجا۔ کون مر گیا ہے تمہارا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سارا قصور تمہارے بھائی کا ہے۔ وہ خوفزدہ سی سہمی کھڑکی کے ساتھ لگ کر روتے اللہ کو یاد کرنے لگی کہ میں کس جہنم میں جھونکی جا رہی ہوں۔ کس بات پر یوں رو رہی ہو تم؟ وہ غراتے ہوئے اس معصوم پر دھاڑا جو لڑتے آنکھیں مضبوطی سے میچ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہائزن شاہ کا سراپا تھا۔ جنان نے لب بھینچے اس ظالم کو دل سے بددعا دی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ وہی آگے چلتے اس معصوم کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بننے والا تھا۔ جعفر نے دانت پیستے جنان کو دیکھا۔ وہ اسے حویلی لے جانے کے بجائے سیدھا اپنے فارم ہاؤس لے جا رہا تھا، اسے اچھے سے سبق سکھانا جو باقی تھا۔ سردار جعفر نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے اس معصوم گڑیا کو گہری نظروں سے گھورا۔ بلا شبہ وہ بلا کی حسین تھی۔ وہ مسکراتا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے آگے سامنے دیکھنے لگا کہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں خوف سا در آیا۔ وہ بمشکل سے گاڑی کو بریک لگانے کی صحیح کرنے لگا، مگر گاڑی بیلنس کھوتے ایک دم سے سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ لالا نیچے آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ بجو یہاں آئے، آپ کو پتہ ہے کیا فیصلہ ہوا ہے پنچایت میں؟ گل افشاں اسے بازوں سے تھامے لالا کے چہرے پر بکھرے اضطراب کو دیکھ بولی، جو آگے ہی خوف زدہ تھی۔ اس کا خوف کس وجہ سے تھا، یہ بات گل لالا نے اپنے سائے کو بھی معلوم نہ ہونے دی تھی۔ گل افشاں نے بغور گل لالا کی گلابی رنگت کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے مرتان خانے کے قریب تھی، اور وجہ گل افشاں کا یہاں چوری چھپے کھڑے ہوتے پنچایت کے فیصلے کو سننا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ، گل بھائی سرکار آتے ہوں گے، لالا نے بے چینی سے کہا تھا۔ اس کا دل جعفر شاہ کا سوچتے گھبرا رہا تھا۔ ارے چھوڑو لالا، تمہیں کیا معلوم، بھائی سرکار نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ فیصلہ ہائزن ادا نے لیا ہے۔ اپنی ابھی تک کی سنی ساری باتیں گل لالا کے گوش گزار کرتے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ گل لالا کے کان میں گھستے سرگوشی نما آواز میں بولی کہ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے گل افشاں کو دیکھا، جیسے اس کی کہی بات کا یقین نہ ہوا ہو۔ تم پاگل ہو گل افشاں، بھائی سرکار کو بھنک بھی پڑی تو بنا ٹکٹ کے تمہیں یورپ بھیج دیں گے وہ، اس نے بازو سے پکڑتے گل لالا نے اسے ساتھ گھسیٹتے کہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس خبر نے اس کے دل و جام میں تباہی مچا دی تھی۔ میں کیوں جانے لگی وہاں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، اور کون سا لالا نے یہ جھوٹ بولا ہے جو مجھے وہ سزا دیں گی؟ وہ ناک چڑھاتی ضدی لہجے میں بولی۔ آواز دھیمی رکھو گل، اس حویلی کی دیواروں نے بھی اگر تمہارا اتنا اونچا لہجہ سنا تو ابھی جان سرکار رات و رات خبر میں اتار دیں گے تمہیں۔ گل لالا نے دانت پیستے اپنا ہاتھ گل افشاں کے چلتے منہ پر رکھتے اسے خاموش کروایا۔ شش! چھوٹے بھائی سرکار حویلی میں تنے تاثرات سے داخل ہوتے ہائزن شاہ کو دیکھ گل لالا کے ہاتھ پاؤں
भूल गए। वो तेजी से गुल अफशां को थामे इसे साथ लिए अंदर एक कमरे में घुसी। हाजन शाह के भारी कदमों की दबक इन दोनों को अपने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। लाला ने जरा सा सर निकाले बाहर झांका, जहां वो शाहाना चाल से चलता बेतासुर सपाट चेहरे से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। दुआ करो गुल के इर्तिसाम साईं छोटे भाई का सरकार के हाथ ना लगे, वरना वो दोस्ती को भूल इसे मौत के घाट उतारेंगे। लाला ने गुल नूर के नाजुक कंधे पर हाथ रखे। तबरेज साईं का सोचते लाला अपना डर गुल फिशा पर अया कर गई थी, जिसकी रंगत जड़ सी पड़ी थी। इसने पैरों के दोनों अंगूठों पर जोर देकर खुद को झूले में और बुलंद किया। चंद सेकंड्स में वो हवा को चीरती फिर से जमीन के नजदीक थी। इसने हौले से आंखों को फैलाए पहले से ज्यादा पैरों के अंगूठों पर दबाव दिया। वो जितना पैरों के अंगूठों पर जोर लगाती इतना ही खुद को हवा में बुलंद पाती। पस्ती से बुलंदी के सफर में एक कैफ था, सरूर था और हवाओं में उड़ने का गुरूर था। वो एक सुनहरी झूला था और वो कांच की गुड़िया थी। मेरी अब्बी जान मेरा सब कुछ है, माँ बाप दोस्त, इनको कभी गैर मत समझना, इन्हें अपनी माँ समझना। शर्म व हया से झुके चेहरे को इसके आखिरी जुमले से झटका लगा था। पहली ही रात इस शख्स के पास इतनी रूखी फीकी बातें। इसने निगाह उठाकर सामने बैठे सर्द महर से शख्स को देखा। इसकी बेतासुर आंखें भी सर्द थी। इसने निगाह उठाकर इसे दोबारा देखने की गलती नहीं की थी। इसने जितना इस रात के बारे में सुना था वह सब झूठ था, बकवास था। पूरी रात इसने इस सर्द महर शख्स की गुर्बत में अंगारों पर लौटते हुए गुजारी। इसने रंगों की बरसात का सुना था, पर कोई रंग इसकी आंखों में ना उतर सका, ना ही चांदनी वो खुशबू का कोई झोंका गुजरा। इसने खुद को ही मलामत की, आखिर इसने ख्वाबों को सजाया ही क्यों था। आज की रात में कुछ भी ऐसा ना था जिसके तसव्वुर में इसके नाजुक से वजूद को गुदगुदाया हो। अपने सामने बैठे अपने महरम की सर्द महरी इसे अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई। वो सर्द नहीं था, वो एक चट्टान था। इसे तोड़ना, जिस पर खराश डालना नाजुक सी लड़की के बस से बाहर था, वो गुल लाला थी। अपने जिस्म पर धूप की शदीद तपिश महसूस करते इसने अपना सर ऊंचा किया और आसमान की तरफ देखा था। जलता सूरज अपनी गर्म लहरों से ज़मीन की हर शय को झुलसा देने के दर पर था। पेशानी पर आया पसीना खतरा खतरा बनकर करते हुए चेहरे पर फिसल कर ज़मीन बोस होने लगा। इसके शर्ट पसीने में भीग चुकी थी। मुसलसल चलने की वजह से वो तकन से चूर हो चुका था। लाल सुर्ख चेहरा लिए वो घुटनों के बल बैठा रो देने के दर पर था। अपनी बेबसी पर क्यों कर इसके सिवा कोई चारा भी न था। इसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। माँ इसे अपने कंधे पर नरम हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो चौंक कर सर उठाकर देखने लगा तो किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और दूसरा हाथ इसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। वो बड़ी मासूमियत से इसकी तरफ देख रहा था। खूबसूरत शहद रंग आंखों में कई आंसू झिलमिला रहे थे। इसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत धूप की तपिश से जैसे लाल अंगारा बनी हुई थी। इस लड़की को बेसाख्ता तरस आया, मगर कोई नौजवान, वो भी इस कदर खूबसूरत, आखिर इस तरह सड़क पर बैठा रो क्यों रहा था। वो तो मार्केट से कुछ सामान लेने निकली थी, पर इसे रोता देख ना जाने दिल में क्या समाई कि इसके करीब चली आई। छोड़े मुझे, आप। अपना नाजुक हाथ जो इस वक्त हाइजन की आहनी गिरफ्त में इसे टूटता हुआ महसूस हो रहा था, ना चाहते हुए भी अपने आंसू से तर चेहरे को उठाए वो सोगवार सी इस चौड़ी पुष्ट को देखते मचलते बोली। हाइजन बिना इसकी किसी बात पर कान धरे इसे किसी बेजान गुड़िया की मानिंद खींचते अपने साथ तकरीबन घसीटते अंदर लाया। फार्म हाउस का सन्नाटों में घिरा माहौल जनान को मजीद खौफजदा कर रहा था। एक के बाद एक जाने मुसीबतें इसे तोड़ रही थी। अभी जाने कौन सी आजमाइश बाकी थी जिससे गुजरना बाकी था। आह, वो मासूम जाने किन सोचों में घिरी अपने इर्द गिर्द तक से गाफिल हो चुकी थी। पेशानी पर से बहते खून जनान के रुखसार को भिगोते आंसू के साथ हमरंग हुआ जा रहा था। इसे घसीटते दरवाज़ा खोल एक झटके में शाह ने इसे कांच की गुड़िया की मानिंद सामने पटका।
وہ حواس باختہ سی اپنے دھڑکتے دل سے خوفزدہ سی خود میں سمٹتی اپنی آنکھوں کو پھیلائے اس ستمگر کو دیکھنے لگی۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، ہمیں جانے دیں۔ پر پلیز۔ اپنی جانب بڑھتے مقابل کے بھاری قدموں کو دیکھتی وہ نازک سی جان بری طرح سے سہمی پیچھے ہوتے بیڈ سے ٹیک لگائے منت کرنے لگی۔ شاہ گہری نظروں سے اس پری ورش کو دیکھے گیا جس کا بھیگا آنسو سے تر چہرہ سرخ ہوئے، نین کٹورے کپ کپاتے نازک انابی لب، لرزتا وجود شاہ کے دل و دماغ میں بری طرح سے چھانے لگا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھائے جنان کے قریب ہوا جو گھٹنوں پر ہاتھ لپیٹے سہمی ہنی کی مانند اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے جانے دے پلیز۔ شاہ جو بے حد قریب جھکا جنان کے چہرے پر جانے کیا تلاش رہا تھا۔ جنان اپنے چہرے پر شاہ کی سرد گہری نظروں کو ہاتا اندر تک گھبرائی تھی۔ شاہ اس کی منت کو سنتا ہلکا سا ہنسا اور پھر بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھے کو انگلی کے بیچ جنان کو تھوڑی کو پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہی لایا ہوں۔ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے وہ جنان کے نقوش کو ازبر کرتا سرد لہجے میں بولا، ہمیں لالا سائیں کے پاس جانا ہے، آپ ہمیں جانے دے شاہ۔ وہ معصوم شاہ کے لہجے کی آنچ سے خود میں سمٹ سی گئی۔ دل ایسے تھا جیسے ابھی اچھل کے باہر آنے کو ہو، مگر پھر اپنے لالا کا خیال آتے ہی جنان نے آنکھوں میں امید کے جگنوں بسائے شاہ سے منت کی، کوشش بیکار ہے جانم، تم یہاں شاہ کی مرضی سے آئی ہو، شاہ کی دسترس سے، شاہ کی اجازت کے بنا جانا تو اب تا عمر کے لیے ناممکن ہے۔ شہادت کی انگلی سے جنان کی قیمتی آنسوؤں کو چنتے شاہ نے اپنے ہونٹوں سے لگائے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے انداز، اس کے عمل، اس کے لفظوں کی سرد مہری سے جنان اندر تک کانپ سی گئی۔ بے اختیار ہی نگاہوں میں شکوہ سا در آیا، وہی تو تھا وہ ظالم جس کے کہنے پر اسے جعفر شاہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ آنکھوں میں جلتے امید آس کے دیے پل بھر میں بجھے تھے۔ اب جیسے کوئی امید وابستہ نہ رہی ہو اس ظالم سنگ دل انسان سے۔ وہ اٹھنے لگی مگر شاہ نے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد حائل کے اسے کھینچ خود سے قریب تر کیا۔ جنان کا سانس سینے میں الجھنے لگا، اس قربت میں اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی شاہ سے، مگر اب واپسی کے سارے در شاہ اپنے ہاتھوں سے بند کر آیا تھا۔ شاہ نے اسے خود میں سمٹتے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، اپنے جیب سے رومال نکالتے وہ جنان کی پیشانی سے بہتے خون کو نرمی سے صاف کرتا جنان کو چونکا گیا۔ وہ سانس روکے اس ظالم کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگی۔ کیا دل پر اختیار تھا کسی کو؟ دماغ نے سوال کیا۔ جواب لبوں پر آتے آتے رک سا گیا۔ شاہ اپنے چہرے پر ان جھیل سی نین کٹوروں کو محسوس کرتا نظریں اٹھائے اسے دیکھے گیا، جو نگاہوں کے تصادم پر بری طرح سے گھبرائی نظریں پلٹ گئی۔ اب کسی زخم، کسی درد کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ میری اجازت کے بنا تمہیں چھوئے۔ جب دل میں اپنے شاہ کو بسائے بیٹھی ہوں تو زبان سے اقرار کرنے میں گریز کیسا؟ جنان کے ماتھے پر آئے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کی کوشش کرتے گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کا کوئی حق نہیں ہم پر، پیچھے ہٹیں آپ۔ وہ شیرنی بنی گررائی تھی، اس کے لب و لہجے نے سردار حائزن شاہ کو چونکنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے دبوچتے خود سے قریب تر کر گیا۔ حق حقوق کی بات مجھ سے مت کرنا جانم، میرا حق یہ ہے کہ تم اس وقت میرے کمرے میں میری دسترس میں موجود ہو۔ وہ بپرے شیر کی مانند اس کے کان میں دھاڑا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کی گرراہٹ پر وحشت زدہ سی خوف سے بھری نظروں کو میچ گئی۔ تمہارا لالا؟ کیا بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے بغور اس معصوم چہرے کو ازبر کر رہا تھا۔ مجھے جواب نہ میں سننے کی عادت نہیں اور نہ ہی میں دوسرا موقع دیتا ہوں۔ حائزن کے لہجے میں سرد مہری واضح تھی۔ جنان نے تھوک نگلتے سر ہاں میں ہلایا۔ حائزن کے لبوں پر زہر خند سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نفرت سے ایک جھٹکے میں اس معصوم سی لڑکی کو بازو سے دبوچے نیچے پٹکا تھا۔ جنان کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی، ارتعاش پیر پا کر گئی۔ وہ اپنی ہنی کی مانند حائزن شاہ کو دیکھے گئی، جو اس وقت کسی شیر سے کم نہیں تھا۔ تمہیں وجود کو اس قدر اذیت سے دوچار کروں گا
کہ تم اپنے لالا سے اپنی محبت پر پچھتاؤ گی۔ اپنی سرد بے تاثر نگاہیں اس معصوم وجود پر گاڑے وہ عجیب لہجے میں غرایا کہ جنان کی روح تک کانپ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو رانی؟ ہوا کے دوش میں اڑتے اس کمبلی کے سرخ آنچل کو دیکھتے وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب تر ہوئی، جو ذہن کے پردوں میں چھپی اس ستم گر کی یادوں میں کھوئی اپنے آپ سے بھی بے گانہ تھی۔ لالا کی آواز سنتے وہ چونکتے ہوش میں دنیا میں لوٹی۔ لبوں پر زخموں کی آنچ دیتی ایک دل فریب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ گل لالا کئی ثانیے اسے دیکھے گئی۔ کچھ تو تھا ایسا جو گل افشاں کی روح میں پرویا اس کی خوشیوں کو بھی گھائل کر دیتا تھا۔ سوچ رہی ہوں لالا، کیا یہ ممکن نہیں کہ دل ناچیز جس ستم گر پر آ جائے، اس ستم گر کو اس پاگل کی دھڑکنوں میں ہوتے اس کے نام کی تسبیح تک کا علم نہ ہوتا ہو؟ گل لالا اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں چھپی عشق کے اس سمندر کو لہراتا دیکھ کر ہلکا سا ہنسی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ محبت میں لا تعلقی بھی گناہ ہے۔ وہ سر نفی میں ہلائے جیسے گل افشاں کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی، جس کے چہرے پر کہیں بھی مسکراہٹ جا شائبہ تک نہ تھا۔ تو کیا گناہ نہیں؟ اس کے سوال پر لالا ہنستے ہوئے ٹھٹکتے حیران کن نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ میری نظروں میں تو محبت وہ جذبہ ہے جو کسی کو پابند نہیں کر سکتا، یہ تو بس خود سے ہی محبوب کو چاہنے کی ایک ادا کا نام ہے، اس میں کوئی میرا نہیں ہوتا۔ محبت تو صرف چاہنے کا نام ہے، پھر چاہے محبوب جہاں بھی رہے۔ شام کے ڈھلے سائے میں گل لالا کے کانوں میں کسی کی میٹھی پرنم سی آواز میں کسی سرگوشیاں سمٹنے لگی۔ وہ لفظ لفظ موتی زبان سے ادا کرتی اپنے آپ پر حیران تھی۔ یہ لفظ، یہ جذبات، یہ سب تو کسی اور کے کہے تھے، پھر وہ یہ سب کیوں ادا کر گئی؟ گل افشاں جو بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں کی تاثیر پر مطمئن تو ہوئی، مگر پھر گہرا سانس بھرتے وہ ڈوبتے دن کی ان خاموش کرنوں کو دیکھ جیسے خود سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ محبت اور عشق میں محبوب کو رضا لازمی نہیں ہوتی لالا، مگر کیا محبوب اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی محبت، اس کے عشق کی تاثیر تک جو محسوس نہ کر سکے؟ گل افشاں ہی آنکھوں میں جلتی محبت کی آگ ایک الگ کہانی عیاں کر رہی تھی۔ لالا کئی لمحے تک خاموش رہ گئی۔ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس محبت اپنے سیاہ بخت سے بچتی آ رہی تھی۔ کیا وہ خود ظالم نہیں تھی؟ آنکھوں کے سامنے کسی کا سراپا چند سے لہرایا، وہ نظریں پھیر گئی۔ میں بتاؤں، اس کا جواب تم بھی نہیں دے سکتی لالا، کیونکہ چاہے تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو، مگر تم بھی ہو تو ایک ظالم، ایک ستمگر۔ لالا اس الزام پر تڑپتی گل افشاں کو دیکھے گئی۔ گل لالا کے انگ انگ سے بے چینی عیاں تھی۔ ملنا یا نہ ملنا تو نصیب کی کھیل ہے، مگر میں رب سے دعا کروں گی کہ ہر چاہنے والے کو اس کا محبوب ملے، کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ گل افشاں کے لفظوں میں چھپی کاٹ کو سہتی وہ تڑپتی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں کا درد لالا کے لبوں پر قفل لگا گیا۔ ایک طویل خاموشی تھی جو دونوں کے بخت میں جانے کون سی سیاہی بھرنے والی تھی۔ بابا، ایک سوال ہے اگر اجازت ہو تو؟ سفید داڑھی چہرے پر شائستگی سموئے، آنکھوں میں رب سے محبت کی جلتی دیپ لیے وہ 70 سالہ بزرگ تھے، جو روز نماز کے بعد رب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کچھ روز سے ان کے پاس کافی محفل لگتی تھی۔ لوگ ان کی سنگت میں بیٹھے اپنے دل کی بے چینیوں کا سوال کرتے، جس کا جواب وہ اس انداز میں دیتے کہ ہر شخص ان کے لفظوں کی تاثیر میں ان کا اسیر ہو کر رہ جاتا۔ بیٹا، اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، سوال پوچھو۔ بابا نے مسکراتے اس حشاش بشاش نوجوان کو دیکھا۔ بابا، اگر کسی سے عشق ہو جائے تو کیا اس کے بغیر جیا جا سکتا ہے؟ سوال کافی احمقانہ تھا۔ ساتھ کھڑے شخص کے ماتھے پر پہلے لاتعداد بلوں کو دیکھ بابا گہرا مسکرائے۔ لوگ گردن گھمائے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہے تھے، جن میں سے ایک شکل سے شریر محسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسرا نگاہیں جھکائے مسجد کے شفاف فرش قالین کو گھور رہا تھا۔
کیا کبھی عشق کو سمجھتا ہے کیا کبھی عشق کو سمجھا ہے؟ بابا نے مدھم سی مسکان کے ساتھ اس شریر لڑکے سے سوال کیا، جو کہ آج پہلی بار نماز ادا کرنے مسجد میں آیا تھا اور اب اپنے دوست کو تنگ کرنے کے سبب یہ سب سوال پوچھ رہا تھا۔ روہم، چلو یہاں سے۔ نظریں پھیرے بہرام نے اسے بازو سے کھینچتے دانت پیستے کہا۔ کیا رک تو صحیح، دانتوں کی نمائش کرتے روہم نے ہاتھ بہرام کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ بابا، محبت تو بہت بار ہوئی ہے مگر ایک بھی بار نہیں ملی، وہ تقریباً بابا کے کان میں گھستے بولا تھا۔ بہرام کے چہرے پر پھیلی سرد مہری سنجیدگی میں بدلنے لگی۔ اپنے ساتھ کھڑے اس لڑکے کی آنکھوں پہ دیکھ، جس میں عشق کی داستان تو کوئی بھی بآسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ بابا کے لبوں پر مسکراہٹ تو آنکھیں بہرام شاہ پر تھیں۔ بہرام نے چونکتے بابا کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں تیز ترد ہوتی چلی گئی، چہرہ سرخ انگارہ ہو چلا تھا۔ بھاگنا حل نہیں بچے، تیرا عشق عبادت ہے، عقیدت ہے، اسے پانا ہے تو پہلے اسے سمجھ، جس نے تجھے اس عشق کی راہ پر لگایا ہے۔ یہ عشق قربانیاں مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبوب کی بے رخی جیسا جان کا عذاب سہنا تو ہر عاشق کے لیے سہانے روپ بن چکا ہے۔ یہ امتحان ہے، تیرے عشق ہے تو اس کو تھام، وہ تجھے تیرے عشق سے ملا دے گا۔ بہرام شاہ ساکت سا بابا کو دیکھے کیا، اس کے اندر جلتی بے چینی تھم سی گئی تھی، جیسے تپتے صحرا سے پکڑ کر کسی نے اسے چھاؤدار درخت کے نیچے لا کر کھڑا کیا ہو۔ شاہ حویلی میں موت کا سما تھا، چار سو ایسے سڑ سی خاموشی پھیلی تھی جیسے موت کا سما ہو۔ سید جہانگیر شاہ ڈھلے کندھوں سے بالکل ساکت سے اس بند دروازے کو گھور رہے تھے، آنکھوں کے گوشے نم تھے جیسے جانے کیا کچھ ہو گزرا ہو۔ شاہ سائیں، اماں بی کی آواز نے جہانگیر شاہ کو ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ وہ کھوئے ہوئے سے لہجے میں غیر مرئی نکتے کو دیکھے گئے۔ شاہ سائیں، گستاخی معاف ہو مگر بی بی سرکار کی طبیعت خراب ہے بہت۔ اماں بی کے کہنے پر جہانگیر شاہ نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ جس ماں کی جوان معصوم بچی کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قربان کر دیا جائے، اس ماں کا حال کیسا ہوگا اماں بی؟ ٹوٹے ہوئے سے لہجے میں وہ شکست خوردہ نظروں سے اماں بی کو دیکھ بولے، جو آگے ہی اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے تھی۔ ان کے ہاتھوں کا پھول تھی وہ معصوم، جسے سینے میں بھینچ کر اپنی اولاد سے بھی زیادہ قریب رکھا تھا انہوں نے۔ بھلا کیسے بھول سکتی تھی وہ اس ظلم کو، جو ایک معصوم کی زندگی کی خوشیوں کو نگل گیا؟ دعا کریں کہ ابتسام شاہ کو یہ خبر نہ ہو، ورنہ اس گاؤں میں ایسی لاشیں بچھیں گی کہ جہاں شاہ اور اس کا بیٹا کوسیں گے اپنے کیے فیصلے کو۔ اپنے جوان بیٹے کو یاد کرتے، وہ آنے والے وقت کو یاد کرتے، بھیانک نتائج کو سوچتے اندر تک دہل سے گئے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اب تباہی ہوگی، ان دونوں خاندانوں میں ایسی تباہی پھیلنے والی تھی جو سب کچھ تہس نہس کرنے والی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس گھٹن صدا سے تاریک کمرے پہ بند تھی، دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ حائزن شاہ کے ادا کیے الفاظ ابھی تک جنان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا وہ سچ میں اب کبھی اپنوں سے مل نہیں پائے گی؟ اور ہوک سی تھی اس نازک سی لڑکی کے دل میں اٹھتی، اسے پھر سے ٹوٹنے پر مجبور کر گئی۔ اپنے چہرے پر اس ظالم سفاک شخص کے سخت ہاتھوں کا لمس جنان کو ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی سی تھی، چند پل لگے تھے، ساری زندگی بدل کے رہ گئی تھی، ایسے جیسے کوئی خواب ہو جس سے بے دردی سے کھینچتے اس نازک سی جان کو حقیقت میں لاٹ پٹکا ہو۔ ٹھا کی زوردار آواز کے ساتھ کھلتے دروازے کی آواز پر جنان، جو کہ آگے ہی دہشت زدہ سے خود میں سمٹی بیٹھی تھی، اس نے سہمی نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں ایک بار پھر سے سردار حائزن شاہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے اندر آیا تھا، مگر اس بار کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جسے سمجھنے سے جنان بھی قاصر تھی۔ وہ معصوم تو زندگی کے ان بدلتے رنگوں سے ہی ڈری سہمی ہوئی سی تھی، بھلا کیا کرتی، سوائے خاموش کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
तुम्हें अंदाज़ा नहीं जाने जा, तुम्हें इस हालत में तड़पता मचलता देख किस कदर खुशी मिली है। सरदार हाइजन शाह को अपनी मगरूर चाल चलता वो आज चौड़े आर वो खामत से खड़ा हुआ भी इस वक्त जनान को किसी दरिंदे से कम न लगा था। हमें जाने दे हमारे भाई। अगर एक बात फिर से कम सर्फ इंसान को अपने ज़बान से पुकारा तो 1 सेकंड लगेगा मुझे तुम्हारी ये ज़बान बाहर निकालने में। गर्दन से दबोचते वो जनान को खींचते खुद से करीब तर कर गया। अपने चेहरे पर इस सितमगर की झलकती सांसों को महसूस करती जनान का रोम रोम रर्स पड़ा था। वो सहमी नजरें मीचे हुए थी। आंखें बंद करने से हकीकत बदल नहीं जाने जा। जरा खोलो आंखें और देखो मुझे। मैं हूँ तुम्हारी बर्बादी का परवाना। तुम्हारे भाई के किए की सज़ा तुम भुगतोगी। फिर इसे मालूम होगा कि जब बात इज्जत पर आती है तो क्या क्या से क्या हो जाता है। जनान के आंसू हाइजन शाह को राहत देने का सबब बन रहे थे। इन्हीं आंसुओं को देख इसे अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ था। नहीं छोड़े हमें। जनान किसी रेत की मानिंद इसके हाथों से फिसलती जा रही थी। चलो तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। तुमने आज तक ये तो सुना होगा कि एक मर्द निकाह पर निकाह करता है, मगर आज वो जानबूझकर जनान की आंखों में देखता जुमला अधूरा छोड़ गया, जो बुरी तरह से इसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से वार करती हाइजन शाह के गुस्से को हवा दे रही थी। छोड़ो मुझे बदबख्त इंसान, खुदा गारत करे तुम्हें। तुम जैसे गंदी सोच रखने वाले मर्द का ठिकाना जहन्नम के सिवाय और कुछ नहीं। खुद पर जब्त करती वो इस घटिया इंसान की सोच, इसके इरादे जो जाने किसी भूखी शेरनी की मानिंद को राई थी। सरदार हाइजन ने झटके से अपने सीने पर आते इन नाजुक कलायों को दबोचते जनान की कमर से लगाए इसे बेबस सा किया। ले आओ इसे अंदर। इसकी धाड़ पर जनान का नाजुक वजूद लड़ सा गया। आंखों में खौफ सिमट आया, जैसे कुछ अनहोनी थी, कुछ गलत होने वाला हो जैसे। मगर वो मासूम ये नहीं जानती थी कि ये इश्क की वो सियाह राख थी जो इसके मुकद्दर को सियाह करने जा रही थी। नहीं छोड़ो इसे। एक अधेड़ उम्र खातून जो कि 6 से 7 साल नन्ना सा बच्चा था में अंदर आई थी। इस मासूम सी जान को देखती जनान आपे से बाहर होने लगी। वही वो मासूम फूल अपनी दीदा को देख इसकी जानिब लपकने लगा। ये बच्चा जनान की दोस्त का इकलौता बेटा था जिसका शौहर पिछले माह फौत हो चुका था। जनान तभी से इस बच्चे से काफ़ी घुल मिल गई थी। तकरीबन सारा दिन वो मासूम जनान के साथ गुजारता था, मगर अब अपने सामने इस मासूम को देख जनान को इस दिन से नफरत महसूस हुई जिस दिन इसने मासूम को छुआ था। घबराओ मत जाने जा, ये सही सलामत अपनी माँ तक पहुँच जाएगा। इसकी माँ बेहोश है, 2 दिन से बेटे के लापता होने का सदमा सहन नहीं कर पा रही। अब ये तुम पर है। एक निकाह बाप की इज्जत बचाने की खातिर किया था, अब एक निकाह इस मासूम को बचाने को करोगी। अल्फाज थे कि कोई जलता हुआ शीशा जिसे वो जालिम सफाक इंसान बेदर्दी से इस मासूम सी जान में उड़ेलता इसे दर्द की शिद्दत से रोशनास करवाने लगा। निकाह के ऊपर निकाह। जनान के कान साए साए करने लगे। दिमाग सन्नाटों में था। इसकी नजरें पाने सामने रोते इस मासूम पर थी। वो नहीं जानती थी कि कब इसका निकाह हुआ, किसने इसका सर ढांपा। वो बस एक मूरत की मानिंद बेहिस व हरकत थी। इसके लबों से कबूल है अदा हुआ था, मगर ना तो इसे मौत आई थी और ना ही इसकी जबान लड़खड़ाई थी, ना ही कोई भटका हुआ आंसू इन बंजर होते नैन से बहा था। बर्बादी मुबारक हो जाने जा। ये वो शख्स था जिसकी आवाज़ में इतनी सख्त थी कि वो इस कांत सी लड़की को सन्नाटों की वहशतों से खींचते हकीकत की बेदर्द जिंदगी में पटक चुकी थी। जनान ने अपनी कांत सी नीली आंखों से इस सितंबर को देखा जो इन सुर्ख भीगे नैन कटोरों में खोसा गया था। जनान का बेसुध होश व हवा से बेगाना हुआ नाजुक वजूद इस वक्त सरदार हाइजन शाह की पनाहों में था, जिसे इश्तिहाक से अपनी बाहों में भरे एक भरपूर निगाह इस नाजुक सी जान पर डालता वो बाहर की जानिब निकला। रो क्यों रहे हो तुम? हाथ में थामे सामान को मजबूती से मिट्टियों में जकड़े वो चलती इस शख्स के करीब आई थी जो कड़ी धूप में सड़क के बीचों बीच बैठा कोई पागल मालूम हो रहा था। वीरान आंखों से सर उठाए वो शख्स
महविश को देख गया। महविश आगे बढ़ती इसकी सुर्ख आंखों में बगौर देखने लगी। इन आंखों में तड़प का जहां आबाद था, इसे तरस आने लगा इस पर। कौन हो तुम? लहजे में दुख समोए महविश ने इस खूबसूरत जवान को देखते सवाल पूछा, जिसके बदले में वो अपनी सुर्ख आंखों से महविश को देख कई सानिये के लिए खामोश सा रह गया। पता नहीं, चेहरा झुकाए अब वो बेबसी कर्ब की इंतहा पर पहुंचते बोला था। महविश को वो कोई पागल दिखा था। वो बेबसी से अपने लब कुचलने लगी। खाना खाया तुमने? जाने किस एहसास के तहत ये सवाल पूछा था। इसने सर उठाए इस लड़की को देखा और फिर सर्द सांस फिजा के सुपुर्द किए सर नफी में हिला दिया। मेरा घर करीब है, तुम चलो मेरे साथ। महविश ने इसे देखते अपने साथ चलने का कहा, जिसे सुनता वो शख्स इसे घूरने लगा। फिर कहाँ जाऊंगा? महविश ने बगौर इसके चेहरे को जांचा था, जहाँ मजाक कोई सानिया तक नहीं था। तुम पहले चलो मेरे साथ, बात की बाद में देखेंगे। इस शख्स के माथे पर मौजूद चोट के निशान और चेहरे पर जमे खून को देख वो समझ गई थी कि कुछ हुआ है इस शख्स के साथ। वो किसी भी तरह इसे साथ ले जाना चाहती थी। महविश को गौर से देखते वो शख्स बमुश्किल से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। सुबह की ठंडी यकबस्ता हवाओं के बीच खड़ा वो हर किस्म के एहसास से बेगाना आसमान को घूर रहा था। दिमाग में इस बाबा के कहे अल्फाज अभी तक गर्दिश कर रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं था जो इस बाबा ने कहा था। वो खुद को झूठी तसल्ली दे रहा था। सच तो ये था कि वो खुद को बहला रहा था, महज झूठी तसल्लियां दे रहा था। वरना इस बात का इल्म इस बाबा को कैसे हुआ कि बहराम शाह किसी की इश्क में पागल हुआ दीवानों की तरह गलियों की खाक छान रहा है। बहराम ने आंखें मूंदे सर्द सांस अपने अंदर तक खींची। अपने सीने में लगी इस आग को बुझाना चाहा। क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त महबूब का दीदार मैसर हो सके? एक मनमोहनी सूरत बहराम शाह की आंखों के पर्दे पर लहराई, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान बिखरने लगी। मगर ये दौरानिया बहुत मुक़ीद वक्त तक का था। किसी का सख्त लहजा, वो नफरत, हितकामेज बातें, वो तंज के तीर याद आते ही सैयद बहराम शाह की आंखों में चिंगारियां सी फूट पड़ी। ये तो तय था कि तकलीफ देने वाला सितमगर हमेशा महबूब ही कहलाया जाएगा। अपने किए वादे के पास ने इसे पिछले 8 सालों से इस परदेश की नगरी में भटका था। अपनों से दूर दियार गैर में वो सबसे लापरवाह तो हो चुका था, मगर जिससे लापरवाही बरतने के लिए ये हिजर काट रहा था, आज तक वो सितमगर आंखों के पर्दे से ओझल नहीं हो पाई थी। एक बार फिर से वापसी के दर खुद पर बंद किए वो एक अलविदाई नज़र आसमान पर बिखरी सुर्खी पर डाले अंदर बढ़ा था। वहाँ इसके जहन में कुछ लहराया, कदम थम से गए, नजरें साकित सी हो गई। दिमाग जैसे इन्हीं लफ्ज़ों को कोरा करते इसके सामने ला रहा था। भागना हल नहीं, तेरा इश्क इबादत है, अकीदत है, इसे पाना। सुर्ख आंखों को मूंदे वो बार बार इन्हीं लफ्ज़ों से जूझ रहा था। जब छनाक से आंखें खोले, बहराम शाह ने जुगनों से भरी रोशन जियां आंखों से गर्दन घुमाए अपने जाय नमाज को देखा। दिल इस नई उम्मीद के मिलते ही जैसे धड़कना भूल गया था। तो क्या सच में भागना हल नहीं था? क्या इसकी इबादतें, इसकी अकीदत इसे इश्क से मिला देगी? क्या इसका हिजर अब वसल में बदलने का आन पहुंचा था? वो कदम कदम चलता, धड़कनों के शोर से पागल जाए नमाज के करीब खड़ा हुआ। आंखें नीचे, सिर्फ एक ही बात थी जो इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। बहराम ने दिल व जान से अपने रब को पुकारा था। कहीं आंसू इस इश्क में कमलाए मजनू बने आवारा की आंखों से झलक पड़े। इश्क हकीकी की राह में चलकर क्या इश्क मिजाजी को पाया जा सकता है? ये सवाल वो जानबूझकर अधूरा छोड़ता आया था। इसकी दुआओं में असर था, तभी तो इसका इश्क इसके नाम से 8 साल पहले जुड़ चुका था। टिकट कंफर्म करो मेरी। सर्द सांस फिजा के सुपुर्द के बहराम शाह ने बिलाखिर वापस जाने का फैसला ले लिया था, ये जाने बगैर कि जिस राह पर वो चल निकला था, अभी इस इश्क को पाने में जाने कितनी रुकावटें इसे अबूर करनी थी।
سردار حائزن شاہ کے حویلی واپس آنے کی خبر گاؤں میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ حائزن کی گاڑی جیسے ہی حویلی کے باہر رکی، اس نے جھٹکے سے جنان کو سیدھا کیا جو اب دھیرے دھیرے ہوش کی دنیا میں قید قدم رکھ رہی تھی۔ حائزن شاہ کی سخت گرفت پر اس کے منہ سے سسکی سی نمودار ہوئی، جسے نظر انداز کرتا حائزن شاہ اس کا بازو گھسیٹنے کے سے انداز میں حویلی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جنان بے جان سی ہوتی اس کے پیچھے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی چوڑیاں اس کی کلائی میں ٹوٹ کر اپنی بے حرمتی کا سوگ منا رہی تھی۔ حائزن نے حویلی میں قدم رکھا تو حویلی میں جیسے بھونچال آ گیا۔ سب ملازم آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ جنان کو حائزن کے ساتھ دیکھ کر حائزن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اونچی آواز میں سب کو بلانے لگا، ماں، ساں، بابا سائیں، جلدی سے نیچے آئیں۔ حائزن کی آواز میں ایک رعب تھا۔ سردار جہانگیر جو پہلے ہی بیٹے سے ناراض تھے، اس طرح حائزن شاہ کے چیخنے پر غصے سے بھرے باہر آئے۔ آہستہ آہستہ سب ہی ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں بے چینی سے حائزن کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کا ایکس رے کر رہی تھی، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ حائزن شاہ، کیا تم اس حویلی کے قاعدے قانون بھول چکے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حویلی میں اس طرح نا معقول طریقے سے آنے کی؟ اور یہ لڑکی تم جعفر کی ونی ہے تو تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جواب دو حائزن شاہ۔ سردار جہاں حائزن پر گرجتے ہوئے بولے۔ وہ پہلے تو سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا، پھر جنان کے ذکر پر اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ حائزن نے انتہائی طیش کے عالم میں جنان کا بازو تھاما اور اعلانیہ طور پر جنان کو متعارف کروایا۔ یہ جعفر کی ونی تھی، اب نہیں ہے۔ جعفر کار ایکسیڈنٹ میں موت کی آغوش میں سو چکا ہے۔ اب یہ لڑکی سردار حائزن شاہ کی ونی ہے اور مجھ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ آج سے یہ اس گھر کی نوکرانی ہے۔ حائزن تنفر سے جنان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سردار جہانگیر کی آنکھیں ساکت سی بیٹے پر ٹکی تھی۔ وہ اس سب کی امید بھی حائزن سے نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا حائزن شاہ، جس کے لیے انصاف سے ضروری کچھ نہیں، وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ نکاح پر نکاح، یہی بات ان کو پریشان کر رہی تھی۔ حائزن بھی شاید ان کی آنکھوں میں پنپتے سوالات بھانپ چکا تھا۔ حائزن نے ایک ملازمہ کو بلایا۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو کنیز۔ حائزن ملازمہ کو جنان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ملازمہ اسے تھامے فوراً حائزن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سب لڑکیاں خوف زدہ سی تھی، وہ شروع سے ہی حائزن کے غصے سے خائف رہتی تھی۔ مسکراہٹ پر تو جیسے حائزن شاہ برسوں پہلے روک لگا چکا تھا۔ حائزن، تم مجھے سب بتاؤ کہ ابھی کے ابھی میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھے جواب دے ہو، سنا تم نے؟ سردار جہانگیر اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ جعفر سے اس کا نکاح جعلی تھا، جو کہ میں نے کسی مقصد سے کرایا تھا۔ اب وہ صرف میری ونی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج کے لیے اتنے سوال جواب کافی ہیں۔ سردار صاحب، باقی کا کوٹا کل سہی۔ حائزن کی آنکھوں میں چبھی آگ وہ بخوبی دیکھ رہے تھے۔ بالکل یہی جنون تو وہ چاہتے تھے اپنے بیٹے میں، پر آج جس وجہ سے وہ جنون سامنے آیا تھا، وہ سردار کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم آؤ میرے ساتھ، مہوش نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ اندر لاتے کہا تھا، جو کہ خالی خالی نظروں سے ان در و دیوار کو گھور رہا تھا۔ وہ دراز قد و قامت کا مالک، چوڑے پہلے سینے کا حامل مرد، جس کی بولتی آنکھیں اس وقت ویران تھیں، نگاہیں عجیب سی بے کیف ہو رہی تھیں۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ کیا کچھ ہوا ہے سائیں؟ بے اختیار مہوش کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وہ شوق چنچل سی لڑکی اس بکھری حالت میں اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھ دھڑکنوں کے بے ہنگم ہوتی سانس سے گھبرا رہی تھی۔ مقابل کی بھوری آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جسے مہوش سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے سائیں؟ اب کی بار خود پر اوڑھی اس سرخ آنچل کے کنارے کو منہ پہ دبائے وہ پورے دل سے اسے سائیں کہتے مخاطب کرنے لگی۔ مقابل نے ویران نگاہوں سے اس دوشیزہ کو دیکھا۔ نام، نام، ایک ہی لفظ اپنے لبوں سے ادا کیے وہ زمین کو گھورنے لگا۔ مہوش اسے ساتھ لیے اپنی عالیشان حویلی میں قدم رکھ چکی تھی۔ پہرے دار مہوش کے ساتھ اس خوبرو جوان کو دیکھ کر چونکے تھے، مگر اسے اشارے پر کوئی بھی جگہ سے نہ ہلا۔
ہلتا بھی کیسے، آخر وہ سید شاہ نواز کی لاڈلی جو ٹھہری۔ تم آؤ، ہم تمہیں بابا جان سائیں سے ملاتے ہیں۔ گہری آنکھوں میں کاجل کی لمبی لکیر کھینچے انہیں مزید گہرا کیے وہ سرخ شرمائی ہوئی سی آج عجب دکھ رہی تھی سب کو۔ وہ تو تباہی برپا کرتی تھی اس حویلی میں، اس کا یہ خاموش روپ سب کے لیے ہضم کرنا ناممکن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، مردان خانے سے آتی اپنے پاپا کی غضبناک چیخوں کی آوازیں سنتے مہوش کی رنگت پل بھر میں متغیر ہوئی۔ وہ سب کچھ بھولے مردان خانے کی جانب بھاگی تھی۔ کسی کی جرت نہیں تھی جو اسے اندر جانے سے روک پاتے۔ بابا سائیں، سید شاہ نواز کا آنسو سے تر سرخ چہرہ دیکھ مہوش کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتی لپکتی ان کے سینے سے جا لگی، جو قہر برساتی نگاہوں کو موندے مہوش کو سینے سے لگائے ساکت خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بابا سائیں، آپ اس قدر مضطرب کیوں ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھتی وہ تڑپتی پوچھ رہی تھی۔ سید شاہ نواز نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ ایک بار پھر سے جہاں شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میری معافی کے قابل ہی نہیں تھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ خون خوار لہجے میں غرایا۔ میں نے اس کے بیٹے سردار حائزن شاہ کے کہنے پر اس لڑکی کو ونی کیا اور اب میرے بیٹے کو مردہ بتا کر وہ کل کا لڑکا میرے بیٹے کی ونی کی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ بابا کیا ہوا، لالا کہاں ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مہوش نے حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ خطا معاف سرکار، بی بی سرکار، وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے جسے آپ لائی ہیں۔ سر جھکائے ایک پہرے دار اندر آتے بولا۔ کون ہے باہر؟ شاہ نواز نے سوالیہ نظروں سے مہوش کو دیکھتے پوچھا۔ بابا سائیں پتہ نہیں کون ہے، باہر سڑک پر رو رہا تھا تو میں ساتھ لے آئی۔ شاہ نواز سنتے مہوش سے پہلے باہر آیا، مگر سامنے ہی اس بے ہوش وجود کو دیکھ سید شاہ نواز کے چہرے پر ایک طرفہ مسکراہٹ بکھری۔ لے چلو اسے اندر، سرگوشی سے سید شاہ نواز دھاڑتے بولے تھے۔ مہوش نے گردن موڑے انہیں دیکھا، جن کی آنکھیں الگ ہی داستاں عیاں کر رہی تھی۔ لالی با نے اچھا نہیں کیا اس نازک سی لڑکی کے ساتھ، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ پہلے وہ میر جعفر کے شکنجے سے بڑی مشکل سے آزاد ہو پائی تھی اور اب بھا نے اسے اذیت دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ گل افشاں جنان کی معصوم سی صورت کو سوچتے ہوئے گل لالہ سے بولی، جو خود قسمت کے ہیر پیر پر حیران تھی، جو ایک ظالم کی گرفت سے نکل کر اس معصوم کو دوسرے جابر کی قید بخش گئی تھی۔ نہ جانے کس نے یہ ونی کی فرسودہ رسومات نکالی تھی۔ کیا ان کو خوف خدا نہیں جو کسی کی بہن بیٹی پر حاکمیت جتاتے ان کی زندگی کو ساری عمر کے لیے عذاب میں ڈال دیتے ہیں؟ لالی، ہم لڑکیاں تو بہت پاگل ہوتی ہیں نہ، جو اپنی ساری زندگی قربانیوں میں گزار دیتی ہیں۔ بیٹی ہو تو باپ کا مان رکھنا، بہن ہو تو بھائی کی عزت کا خیال رکھنا، بیوی ہو تو ہمیشہ غم چھپاتے شوہر کا بھرم رکھنا، ماں ہو تو زندگی بھر اولاد کے لیے جینا۔ تو عورت کی اپنی زندگی کہاں گئی؟ لالی، عورت تو محض ایک کردار ہے جو ہر کہانی میں بدلا جاتا ہے، مگر وہ اپنا کردار نہیں چھوڑتی۔ گل افشاں کو وقتاً برا لگا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، پر اپنے گھر کا ماحول اسے سخت ناپسند تھا۔ گل لالہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جس کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی۔ گل افشاں، ایک لڑکی بہت نازک ہوتی ہے، اتنی کہ ذرا سی چوڑی کے ٹوٹنے پر رو پڑتی ہے، لیکن وہی لڑکی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی کے غم مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ عورت کے کردار کی مضبوطی ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتی ہے۔ باتیں ہی بنانا آتا ہے تمہیں، کب سے یوں ہی گپیں ہانک رہی ہو، مجال ہے کہ آگے بڑھ کر کسی کام کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ خدیجہ بیگم کی آواز پر گل افشاں اور گل لالہ، جو کہ کچن میں کھڑی اپنی ہی قسمت پر افسوس کنا تھی، وہی خدیجہ کے ایک دم سے آنے پر وہ سہمی سی جگہ سے اچھلی پڑی۔ جی تائی سرکار، میں وہی کرنے لگی تھی، نظریں جھکائے لالہ نے جلدی سے کہا تھا۔ گل افشاں ہمیشہ کی طرح صبر کے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ عمر دیکھی ہے اپنی، لڑکی 30 کی ہونے والی ہو اور نخرے اور ادائیں تو کسی جوان لڑکی جیسی ہیں۔ گل لالہ کا نازک سراپا انہیں انگاروں پر لوٹا رہا تھا۔ وہ کیسے سہن کر لیتی کہ اس عمر میں بھی وہ لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے دور کرتی، خود جوانی کی گلیوں کی سیر میں تھی۔
روٹیاں ڈال دی تھی میں نے، تھوڑی دیر میں ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بھی تیار کروا لیا ہے، کچھ اور کام ہے کیا؟ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی لالا نے لہو جلکاتے چہرے سے کہا۔ خدیجہ بیگم نے دانت پر دانت جمائے گل لالا کو گھورا، جیسے اسے کچا کھا جانے کا ارادہ ہو۔ ہاں ایک کام کرو، گل افشاں جو کہ بمشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے وہ نفرت سے مٹھیاں بھینچے گل لالا کو دیکھ گویا ہوئی، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے، پہلے میرے معصوم بیٹے کو اپنی عطاؤں میں پھانس کر اسے مجنوں بنا کر یہاں سے نکال دیا، اور اب کیسے یہ اچھائی کا ناٹک کر رہی ہے؟ خدیجہ بیگم کا زہر بھرا لہجہ گل لالا کو آج پھر سے بہرام شاہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچے وہ اندر اندھا دھند بھاگتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جنان کو ملازمہ حائزن کے کمرے کے باہر چھوڑ گئی تھی، کیونکہ کسی بھی ملازم کو حائزن شاہ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ جنان مسلسل سوچوں میں ڈوبی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا تھی اس کی زندگی اور کیا ہو کر رہ گئی تھی۔ جنان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر کمرے پر پڑی، اسے لگا جیسے وہ کسی محل میں آ گئی ہوں۔ حائزن کا کمرہ اس کی نفاست اور حسن پرستی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قیمتی سے قیمتی شے کو حائزن شاہ کے کمرے کی زینت بنایا گیا تھا۔ گرے والز، وائٹ کرٹنز، جہازی سائڈ بیڈ، اس پر بچھی بے انتہا خوبصورت بیڈ شیٹ، سائڈ میں بنی خوبصورت سی الماری، واقعی حائزن شاہ کا کمرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جنان نے اتنی آسائش کو دیکھ نخوت سے سر جھٹکا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ایک کمزور لڑکی کو اپنا مہرہ بنانا کسی مضبوط کردار کے شخص کے طرز نہیں تھے۔ جنان کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ زندگی نے اچانک کروٹ بدلی تھی کہ ایک ہی وار میں سب تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ حائزن کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر گلاس وال سے سر ٹکائے جنان پر پڑی، جو اس وقت سادہ سے لیمن کلر کے سوٹ میں مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ حائزن قدم قدم چلتا جنان کے قریب ہوا۔ جنان اپنے قریب مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے جھٹکے سے مڑی۔ حائزن شاہ کو اپنے جانب محویت سے تکتا دیکھ اس کے رہ سے اوسان بھی قطع ہونے لگے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس اکڑ مزاج شہزادے کو دیکھ رہی تھی، جس کی شہد رنگ آنکھوں میں الگ ہی جنونیت پنہاں تھی۔ نظریں نیچی کرو جنان حائزن شاہ، ورنہ موت کی بھیک مانگو گی وہ بھی نہیں ملے گی۔ جنان کی گردن کے گرد بازو لپیٹتا وہ ایک سیکنڈ میں جنان کو اپنے حصار میں قید کر گیا۔ جنان نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ خود ہی تڑپاتا تھا، وہ شاید خوش ہوتا تھا اس کی اذیتوں سے۔ حائزن کے کہنے پر جنان نے پلکیں جھپکی، نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ حائزن نے بے حس بنا اپنی گرم جھلسی سانسوں سے اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ جنان کی گردن پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ اسے اپنے وجود کے ٹکڑے کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی بار وہ یہ سوچ کر مرتی رہی تھی کہ وہ ایک گناہ کی مرتکب ہو چکی ہے۔ وہ اسے حائزن کا لمس کسی بچھو کی مانند اپنے وجود پر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ جنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنا آپ حائزن سے آزاد کرنا چاہا، پر الٹا حائزن اپنا دوسرا ہاتھ جنان کی کمر میں حائل کرتا اسے قریب دیوار سے لگا گیا۔ جنان کی کمر میں درد سے ٹینسیں اٹھنے لگی تھی۔ حائزن نے بغور اس کی جانب دیکھا، جو بمشکل درد برداشت کرتی اپنے گلابی ہونٹ کچل رہی تھی۔ جنان نے اپنی نیلی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھا، جو ہر دوسرے سیکنڈ اسے نئے درد سے روشناس کروا رہا تھا۔ حائزن شاہ، ڈر و خدا کے قہر سے اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھ پر اپنی بربریت جتا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ صرف تم ہی حاکم و جابر ہو؟ نہیں حائزن شاہ، تم سے بڑا بھی حاکم بیٹھا ہے۔ جنان کے انداز میں بغاوت نمایاں تھی، جو حائزن شاہ کو کسی طور قبول نہیں تھی۔ حائزن نے سرخ شہد رنگ آنکھوں سے غصے سے گھورنے لگا تھا۔ حالت کسی زخمی شیر کی مانند تھی۔ جنان سوئے ہوئے شیر کو جگا چکی تھی، جس کا اندازہ اسے قطعاً نہیں تھا۔ حائزن نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے چہرہ اونچا کیا۔
जनान तेज तेज सांस लेती बिना डरे हाइजन की आंखों में देख रही थी। हर चीज का खौफ कहीं दूर जा सोया था। तुम तुम 2 कौड़ी की लड़की हाइजन शाह को बदुआएं दोगी? तुम्हारी इतनी औकात? जानती हो किससे बैर ले रही हो? मैं तुम्हारी रूह तक को नासूर बना दूंगा। सुना तुमने? खबरदार जो आइंदा मेरे सामने जबान चलाई। मैं अपने बाप की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता। तो तुम कौन हो? वाह सरदार हाइजन शाह, क्या बात है आपकी। खुद पर आई तो कैसे तड़प रहे हैं। क्या मैं इंसान नहीं? मेरा कसूर क्या है? किस गुनाह की बर्दाश्त में आपने मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवाया? जानते भी हैं कि निकाह पर निकाह करना कितना बड़ा गुनाह है। किस हक से मुझे छू रहे हैं आप? हाँ, अगर इतनी ही तलब पूरी करनी थी तो किसी कोठे पर जाते। मेरे साथ ये सब क्यों किया? बताओ हाइजन शाह, क्यों? क्योंकि तुम इन्हीं सब के लायक हो। अभी तो तुम्हारे भाई को मालूम पड़ेगा कि कैसे इसके गुनाह की वजह से इसकी बहन को सरदार हाइजन शाह ने वनी करके निकाह के ऊपर निकाह किए अपने पास रखा है। फिर देखता हूँ कैसे इसकी गैरत ये सब गवारा करती है। हाइजन शाह, इंसान हो, इंसान बनो। किसी की ज़िंदगी का खुदा मत बनो, क्योंकि खुदा वो ऊपर बैठा है जिसने तुम्हें ये सरदारी, ये रुतबा अता किया है। मुझे कमज़ोर मत समझना। अगर चुप हूँ तो अपने भाई सा के लिए। मेरा फैसला वही करेगा जिसने तुम्हारी डोर बेलगाम की है। जनान के मजबूत लहजे इसके लफ्ज़ों के वार सहते हाइजन शाह का चेहरा आग झलकाने लगा। वो शदीद गुस्से से मुठ्ठियां भींचते इसकी जानिब बढ़ा था, मगर अचानक से होती फ़ोन की बेल ने इसे रोक दिया। एक नज़र इस लड़ से कपकपाते नाजुक वजूद पर डालते वो फ़ोन पर किसी की बात सुनता भागते के से अंदाज में कमरे से बाहर निकला था। जनान इसके जाने के बाद एकदम से ढह गई। इसका दिमाग माउफ था, सर बुरी तरह से चकरा रहा था। वो चाहे हाइजन शाह के सामने मजबूत निडर बनने की जितनी भी कोशिश करती, मगर सच तो यही था कि वो अंदर से एक टूटी हुई नाजुक सी लड़की थी, जिसे ज़माने की सर्द व गम से भी बचाकर लाडों में पाला गया था। हाइजन को जैसे ही इसके आने की इत्तला मिली, वो सारे काम काज छोड़ सीधा एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ था। 8 साल बीत चुके थे इसे बहराम शाह अपने बचपन के दोस्त जिगर को अपनी आंखों से देखे, मगर अब वो वापस लौट आया था। ये बात हाइजन के कई जख्मों को मुंदमिल कर गई। जबकि दूसरी जानब सैयद बहराम शाह, जो कि एक भरपूर अरसा यूरोप में गुजारते अब अपने देश लौटा था, इसका हाल इस दिलरुबा का तस्वुर आते ही बेहाल हो रहा था। 8 साल पहले वो खुद एक 18 साल नौजवान था, और अब इस वक्त वो पूरे 8 सालों के बाद लौटा था। ग्रे पैंट शर्ट जेबितन किए, एक हाथ में अपने सामान की हैंड कैरी थामे, कंधे पर लापरवाही से डाला कोट, माथे पर बिखरे सिया आबशार, सिया आंखों में दीदारे यार की चमक आबाद किए वो वेटिंग एरिया से निकलता बाहर आया था। किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा था, जानता जो था कि इसके आने की खबर को सुनते कितने तंज के तीर सुनते थे, और मुमकिन था कि महबूब खुद को ही छुपा लेता। इस सोच के आते ही इसने सर बुरी तरह से झटका और फिर चलता हुआ पार्किंग एरिया की जानिब आया। शेरू बहराम, जो चेहरे पर संजीदगी समोए अपनी बुक की कैप में बैठने वाला था, अचानक अपने पीछे से किसी की जोश से लबरेज आवाज़ सुनते वो चौंकते पीछे मुड़ा। हाइजन! एकदम से पीछे मुड़ते अपने सामने हाइजन को देख वो खुशी से चीख ही तो पड़ा था। हाइजन एकदम से भागते इसके करीब आया था। बहराम ने समझने से पहले ही वो इसे खुद में भींचता खुशी से चीखता जमीन से बुलंद कर गया। हा हा हा! बहराम, मेरा जिगर, मेरा यार! हाइजन का अंग अंग खुशी से सरशार था। वही बहराम इसका पागलपन पर खायफ सा अपने चारों अतराफ खड़े लोगों को देखे गया, जो मुस्कुराते इन्हीं की जानिब मतवज्जे थे। बस कर दे यार, नीचे उतार, सब लोग देख रहे हैं, बहराम ने धीमी नरम आवाज में कहा, तो हाइजन भी आगे पीछे देख मुस्कुराता इसे नीचे उतार फिर से खुद में भींच गया था। घर में सब कैसे हैं? बिना इरादा ही, मगर इसका इशारा गुललाला की जानिब था, जिसे हाइजन से बेहतर कौन समझ सकता था। सब ठीक है यार। लाला भी ठीक है। इसे गाड़ी में अपने साथ बिठाए वो मुस्कुराता इसके सीने पर पंच मारते गोया हुआ। और बता,
तूने कोई ढूंढी अपने लिए? बात बदलते बहराम ने इसे छेड़ते पूछा। वो अनजान था इस बात से कि इसके पीछे से क्या कुछ हो चला था इनकी जिंदगियों में। हाइजन की शहद रंग आंखों में एक नाजुक सी परिवर्ष का चेहरा लहराया। अभी तक तो ऐसी कोई नहीं आई जिसको देख सरदार हाइजन शाह के दिल की धड़कनों ने बगावत की हो। हंसते हुए ड्राइविंग करता वो लापरवाही से बोला, अच्छा मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। बहराम शाह ने इसकी आंखों में बगौर देखते इस्तफसार किया। छोड़िया, तूने आज तक ये काम नहीं छोड़ा। हाइजन ने खफगी से इसे घूरते नागवारी से गर्दन नफी में हिलाए कहा तो बहराम ने मुस्कुराते इसके बात बदलने पर हाइजन की कमर पर धप रसीद की।